یہ سلسلہ بہت ٹائم سے KMC کے اندر جو ہے جاری و ساری ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے. بہت ساری پریشانیاں ہیں جہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، وہیں جو ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر اور جھولیاں اٹھا کر میئر کراچی اور ڈپٹی میئر صاحب ہمارے جو ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں بھی دیتے ہیں. ہماری یہ بالکل دلی خواہش ہے کہ ہم یہ جتنی بھی جو ہے مافیا ہے، ایجنٹ ہیں، یہ دلال ہیں، ان کا ہم خاتمہ کریں گے. بات ایسی ہے کہ میئر کراچی صاحب کی نالج میں ہم ان تمام چیزوں کو لے کر آئے ہیں اور میئر صاحب کی بھی نالج میں یہ تمام چیزیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی. میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز لیبر یونٹی KMC کے چیف آرگنائزر شبیر جدون صاحب. دوسری طرف میرے ساتھ پیپلز لیبر یونٹی KMC کے صدر جنید رضا صاحب موجود ہیں. ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جدون صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے سروے ٹیم کی رپورٹ کے مطابق یہ بات ہمارے نالج میں آئی ہے کہ فائنینس ڈپارٹمنٹ، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور جو دیگر ڈپارٹمنٹ ہے R&R ڈپارٹمنٹ، جو وہاں پینشنر آتے ہیں، ریٹائر ملازمین جو آتے ہیں، ان سے وہاں 25% اور 30% اور کچھ کی اطلاعات تو یہ ہیں کہ 50% تک ان سے لیا جاتا ہے عملہ اور افسران ملوث ہے اس کے اندر. تو اس کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ تقریباً یہ سلسلہ بہت ٹائم سے KMC کے اندر جو ہے جاری و ساری ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے. وہ جو لوگ بے یار و مددگار جو آج تقریباً 7-8 سال سے اپنے واجبات کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور وہ بالکل مطلب مرے ہوئے پوزیشن ہیں اور ان سے 25 سے 30% لیا جاتا ہے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ پلیٹ فارم جو ہمیں مہیا کیا ہے پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن صدر اسلم سمو صاحب نے، ہماری یہ بالکل دلی خواہش ہے کہ ہم یہ جتنی بھی جو ہے مافیا ہے، ایجنٹ ہیں، یہ دلال ہیں، ان کا ہم خاتمہ کریں گے جڑ سے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا ویژن ہے اور ہم نے اس پہ لاسٹ ٹائم کارروائی بھی کی ہے. ایک آدمی کو ہم نے اسی محکمے اسی اپنا پلیٹ فارم سے وہ لے رہا تھا، اس کو اپنے اسلم سمو صاحب کو شکایت کی ہے، انہوں نے سخت ایکشن لیا اور اس کو جو ہے نا یہاں سے دفتر سے اور اپنے تمام پیپلز پارٹی کے جتنے بھی آفیسروں سے بھی یہ کہا ہے کہ جی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی بالکل جو ہے اس معاملے کے اندر کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، بولے وہ افسر ہو، ایجنٹ ہو، دلال ہو، کوئی بھی XYZ، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ کریں گے. اور اس کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی خدمت پہ یقین رکھتی ہے، مزدوروں کی پارٹی ہے، شہیدوں کی پارٹی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اسلم سمو صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو، خالی یہ ادارہ نہیں، اس کے علاوہ بھی وہاں بہت سارے معاملات ہیں اس KMC کے اندر. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں کچھ چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت فرق نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو. سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ میئر کراچی کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں ان کے، جو عمل ہو رہا ہے جو اس وقت KMC کے اندر فائنینس ڈپارٹمنٹ، R&R، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو متاثرین آتے ہیں اور وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میئر صاحب کیا اقدامات کریں گے، پیپلز یونٹی کیا اقدامات کرے گی؟ دیکھیں جی، یہ آپ کو پتہ ہے 30-35 سال کا جو ہے نا پھیلایا ہوا کچرا ہے یہ ایک دم سے تو صاف ہوگا نہیں. اس کے لیے الحمدللہ میں جو ہے سب سے پہلے تو میں اسلم سمو صاحب کا جو ہے نا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے جو ٹیم اتاری ہے، جو صدر ہمارے جنید رضا بھائی کی، اس کے اندر ماشاءاللہ ہر لحاظ سے الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ میئر صاحب، ڈپٹی میئر صاحب اور ان سب کو بھی اس پہ ایکشن لینا پڑے، کیونکہ اس کے اندر مزدور پس رہے، پریشان ہیں، آلریڈی 7-8 سال سے وہ ویسی پریشان ہے. تو اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی ورکر بھی ہوگا، جیالہ ہوگا، سپاہی ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. السلام علیکم جنید رضا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر لاسٹ اپنی ویڈیو میں R&R، ویلفیئر اور فائنینس ڈپارٹمنٹ کا جو ذکر کیا کہ وہاں پر کچھ راشی افسران موجود ہیں اور ان کا عملہ جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، تو اس کے تدارک کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ دوست، بات ایسی ہے کہ میئر کراچی صاحب کی نالج میں ہم ان تمام چیزوں کو لے کر آئے ہیں اور میئر صاحب کی بھی نالج میں یہ تمام چیزیں ہیں.
اور میئر صاحب نے اس چیز کے اوپر سخت ایکشن لیتے ہوئے جو ہے وہ متعلقہ حکام جو ہیں ان کو بھی اس بات کے لیے سختی سے پابند کیا ہے کہ اس طرح کی شکایتوں کا سلسلہ جو ہے یہ فی الفور بند ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ہمارے میئر صاحب خود بھی اور ڈپٹی میئر صاحب ہمارے سلمان مراد صاحب پرسنلی بھی خود بھی ایسے تمام ملازمین کو، ہمارے پارلیمانی لیڈر، ہمارے فوکل پرسن کرم اللہ وقاصی صاحب، نجمی عالم بھائی، تمام لوگ ان چیزوں کو مطلب پرسنلی دیکھ رہے ہیں اور خدمت کے سمجھ لیں کہ ریکارڈ کو جو ہے وہ اس طرح انہوں نے توڑا ہے کہ ذاتی حیثیت میں بھی اگر ایک ریٹائر ملازم کوئی اپنے واجبات کے سلسلے میں جا کر میئر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا ڈپٹی میئر صاحب کے پاس جاتا ہے یا ہمارے پارلیمانی لیڈر نجمی عالم صاحب کے پاس جاتا ہے یا ہمارے فوکل پرسن ترجمان میئر کراچی کرم اللہ وقاصی صاحب ان کے پاس جاتا ہے، تو وہ پرسنل آپ دیکھیں کہ ان کی مطلب اس طرح سے ایفرٹس ہیں ان لوگوں کے لیے، ریٹائرڈ ملازمین کے لیے، اور ان سے ہمدردی کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی وہ فائنینشیل ایڈوائزر صاحب کو، ہمارے ڈائریکٹر ویلفیئر کو، ڈائریکٹر RNR کو براہ راست جو ہے وہ ہدایات دیتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. نہ صرف یہ کہ مسائل حل کیے جائیں بلکہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے اپنے آفس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک ڈیسک بنائی ہوئی ہے. خصوصاً ہمارے ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب نے اپنے اسٹاف تک کو پابند کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ایسا ہمارے پاس سائل آتا ہے جس کے ساتھ کوئی پریشانیاں ہیں فنڈز کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسے شخص کو آپ بٹھائیں، پانی پلائیں، اس کو چائے پلائیں، اس کو مطلب عزت دیں، احترام کے ساتھ اس کے مسائل کو حل کے لیے ہمارے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد صاحب نے اور میئر صاحب نے اسپیشلی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بھی مختص کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈپارٹمنٹس میں نہ صرف بھیجتے ہیں بلکہ فالو اپ بھی باقاعدہ طور پر یہ دونوں ہمارے حضرات خود لیتے ہیں اور ان لوگوں کے کام بھی، ان کے مسائل بھی حل کروا کر مطلب دم لیتے ہیں اور اس کی فالو اپ بھی لیتے ہیں کہ بھئی ہوا یا نہیں ہوا کام. اور لوگ ہم دیکھتے ہیں جہاں بہت ساری پریشانیاں ہیں، جہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، وہیں جو ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر اور جھولیاں اٹھا کر میئر کراچی اور ڈپٹی میئر صاحب ہمارے جو ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں بھی دیتے ہیں. فنڈز کی کمی وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. جیسے میں نے ماضی میں بھی کہا کہ کچھ ہمیں فنڈ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ریلیز ہونے تھے اور وہ ریلیز ہو بھی چکے تھے، وہ ہمارے پاس چلے گئے، واپس ہم سے لے لیے گئے اور ان کی ڈیٹیل مانگی گئی. تو میں ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارے موجودہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب اور ہمارے نگراں وزیر بلدیات جناب مبین جمانی صاحب اور جو بھی ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہیں یا اور جو مطلب دیگر حکام ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را KMC کے ریٹائرڈ ملازمین پر، DMCs کے ریٹائرڈ ملازمین پر اور ان کے حال پر ترس کھائیے، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیجئے، کوئی فنڈز کے ایسے ارینجمنٹس کیجئے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنی ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کا اثاثہ کل اثاثہ زندگی کا جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والے واجبات جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، تو وہ اس کا فخر رہیں، نہ صرف ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایک بوجھ سمجھنے لگیں. بھی اطلاعات ہے کہ خواتین جو ریٹائر ملازمین خواتین جو ہیں وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں یہاں پر اور وہ دھکے کھاتی رہتی ہیں. میں دوپہر میں بھی میں نے دیکھا ہے ایک خاتون یہاں پر اپنے مسئلے کے لیے آئی ہوئی تھی. شکیل بھائی، اس امر کے لیے جو ہے وہ بالکل ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر جو ہیں غلام مرتضیٰ بھٹو صاحب، ان کے ایفرٹس جو ہے وہ قابل تعریف ہیں. اور ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر صاحب نے تو ماضی یہ قریب میں جو ہے وہ ایسا بھی کہا کہ ہم خواتین کے لیے ایک الگ جو ہے وہ ادارہ، ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ ڈیسک بنائیں جہاں پر جو ہے وہ خواتین آ کر اپنی رودات یا اپنے مسائل جو ہے وہ پیش کر سکیں. اور ہمارے وہ جو ایڈوائزر صاحب ہیں میئر صاحب سے بھی ڈسکس کیے انہوں نے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ ان قریب ایسا ہو بھی جائے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم ذاتی حیثیت میں اپنے طور سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ریٹائرڈ ملازمین جو بہت سارے ضعیف حضرات ہیں، کچھ جہاں ایسے لوگ ہیں لیکن وہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں KMC میں جو پرسنل ذاتی افسران ہیں ہمارے سے، تو ذاتی حیثیت میں ان لوگوں کا درد رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں بھی ایڈوائز کیا ہے خود کہ ہم اپنے اس سے جو ہے وہ آپ کو اینڈ سے کچھ چیزیں ارینج کر دیتے ہیں. ہم خود اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں ذاتی طور سے کہ ہم کچھ جو ہے وہ ایسا سایہ دار کوئی جگہ، کچھ ویل چیئرز کا انتظام، کچھ ایسا، کیونکہ ریٹائرڈ ملازمین میں کئی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بیچارے معذور ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی ڈیزیز، مطلب ایسے ہیں ایشوز ان کے ساتھ ایسے ہیں کہ چل نہیں سکتے،
کچھ لوگ بیچارے ایمبولینس میں بھی آتے ہیں, کچھ لوگ ہمارے پاس رکشاؤں میں بیٹھ کر آتے ہیں کیونکہ وہ بائک پر سفر نہیں کر سکتے, بس میں سفر نہیں کر سکتے. تو عنقریب انشاءاللہ پیپل لیبر یونٹی کے پلیٹ فارم سے ہم کچھ ایسا ویل چیئرز کا یا ایسے لوگوں کے لیے کچھ سہولت کا, سایہ دار کوئی جگہ بیٹھنے کی یا ان کے لیے بینچز کا انتظام باعزت طریقے سے, اور نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ خواتین کے لیے ہم ایک جو ہے وہ اس کی بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. میئر صاحب ابھی ہمارے واپس آ جائیں گے تو پھر میئر صاحب سے اس بات کو لے کر ڈسکس بھی کریں گے ہم کہ خواتین کے لیے ایک الگ ڈیسک اور ایک ایسی الگ جگہ ریٹائرڈ خواتین ہماری, کیونکہ وہ اکثر اپنی بچیوں کے ساتھ آتی ہیں, یا وہ خواتین بھی ان کے بیٹھنے کی کوئی ایسی جگہ ہم بنا لیں جہاں پر باعزت طریقے سے ان کے لیے ان کے کاموں کے ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.